آج آپ کو میں پری دوں گا، موکلات بھی دوں گا، جنات بھی دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ بہت زیادہ لوگ شوق رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پری ہو، ہمارے پاس موکلات ہوں، ہمارے پاس جنات ہوں، ہم لوگوں کے کام کر سکیں، ہم اپنے کام کر سکیں، اور پری ہمیں پیسے لا کے دے گی۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا، انہوں نے ایسے کسی عامل سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ کو ہم پری ٹرانسفر کر کے دیں گے۔ میرے پاس ان کے اسکرین شاٹس بھی ہیں، وائس میسیج بھی ہیں ان کے، جو بھی ان کے آپس میں گفتگو ہوئی۔ تو میں نے جب ان سے بات کی تو میں نے ان کو پھر بتایا جو آپ کو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں، تو وہ ماشاءاللہ بہت خوش ہوئی، بڑی انہوں نے دعائیں دی۔ انہوں نے کہا جی یہ جو ان سی بات ہے نا، یہ آپ نے نا سب کو آپ نے بتانی ہے، شاید کسی ایک بندے کے بھی سمجھ میں آ جائے گی تو اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ جتنی بات کہوں گا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہوں گا، غلط بات نہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، یا ہو نا آپ لوگوں نے ہمیں کوئی جگہ نام لگا دینی ہے یا کوئی فائدہ مجھے مل جائے گا۔ میری باتیں ہوتی ہیں بالکل اسٹریٹ فارورڈ، سیدھی باتیں ہوتی ہیں، جس سے یا دو فائدے ہوتے ہیں، یا تو بندہ انسان کا بچہ بن جاتا ہے، یا انسان کے بچے سے وہ جانور بن جاتا ہے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں چیز یہ ہے کہ یہ جو سی پری ہیں، جنات ہیں، موکلات ہیں، یہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ اگر کسی کے پاس ہے، وہ کوئی 1000 میں سے کوئی میرا خیال کوئی ایک آدھا بندہ ہوگا جس کے پاس کوئی جنات ہوگا، جنات ہوگا، کوئی ایک آدھا بندہ ہوگا، بلکہ 10,000 میں سے کوئی 10,000 عامل ہو جو ان چیزوں کی پریکٹس کرتا ہے، یا جن لوگوں کو ان چیزوں کا شوق ہے، وہ کوئی ایک آدھا بندہ ہوتا ہے۔ اگر اب اس کے پاس آ جائے چیز، اب وہ بندہ یہ کہنا کہ میں یہ کام کروا لوں، یہ کام کروا لوں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے، یہ سراسر آپ لوگوں سے دھوکہ کرتے ہیں، جو لوگ بھی کرتے ہیں، جو دھوکہ کرتا ہے میں کروں، آپ کریں، یا کوئی بھی کرے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اس سے بڑھ کر سچائی والی بات کوئی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے اندر ایمان کا تھوڑا سا بھی قطرہ ہے نا، وہ ان چیزوں سے وہ سمجھ جائے گا۔ جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، وہ سمجھ لے، اپنی اصلاح کرے کہ اس کے اندر کتنی گندگی بڑھی ہے، کیونکہ جو گندا بندہ ہوگا نا، ہمیشہ اس کو گندا ہی بندہ ہر نظر آئے گا، جو اچھا بندہ ہوگا اس کو ہر بندہ اچھا ہی نظر آئے گا۔ یہ وہ بندہ جج کر لے کہ میرے اندر کتنا اچھائی ہے، کتنی برائی ہے، ایک چیز یہ۔ دوسرے نمبر پہ چیز یہ ہے کہ پری نہیں آتی کسی کے پاس، جنات موکلات نہیں کسی کے پاس آتے۔ اگر کسی کے پاس آ جاتے، کوئی ہزاروں میں سے، کوئی 10,000 بندوں میں سے کسی ایک بندے کے پاس آ جائے، تو اگر وہ کہے نا کہ میں پیسے مجھے پری لا کے دیتی ہے، یا کوئی بھی ہوائی مخلوق مجھے پیسے لا کے دیتی ہے، یا میں اس کو کہتا ہوں یہ کسی کی ٹانگ توڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ سب کچھ فراڈ ہے، یہ سب کچھ فیک ہے، یہ اس کو حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کوئی دور دور تک تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اگر ان کے لوگوں کے پاس ہو نا، تو وہ پھر خود اربوں خربوں پتی بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ چند ایسی چیزیں ہوتی جو ایکٹیویٹیز وہ کر لیتی ہیں چیزیں، تو وہ دنیا داری میں اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو غلط وے میں لے کے جاتا ہے یا صحیح وے میں لے کے جاتا ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، یہ جو سی چیز کا شوق رکھنا نا، اب اصل مدے پہ آتے ہیں، یہ ایک فتنہ ہے کہ میرے پاس جنات ہوگا، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تب ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، اکثر آپ وظائف ہمارے چینل سے پڑھتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے چینل سے یا پڑھتے ہیں، ہر بندے کو تو نہیں فائدہ ہوتا۔ اب کئی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جہاں بھی رکھا ہے وہ بالکل ٹھیک رکھا ہے، لیکن ہم لوگ نہ شکرے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، جلد بازی میں انسان کی فطرت یہ ہے کہ میں جلد سے جلد یہ بھی چیز اکٹھی کر لوں، یہ بھی اکٹھی کر لوں۔ کھانے اس نے کیا چیز ہے، 2 روٹیاں کھا لے گا، یا 3 کھا لے گا، یا 5 کھا لے گا، 6 کھا لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتا کوئی بھی۔ اتنے پیسے لوگ اکٹھے کرنے لگ جاتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے، آپ اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے عقل کی اصلاح کریں، اور یہ چیزیں آسان نہیں ہے۔ اور جس بندے کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں اسے بہت زیادہ پاپڑ بیلے ہوتے ہیں، یا اس کے زندگی موت اس کی داؤ پہ لگی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اس کو وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی تو وہ چیز کام کرے گی۔ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، وہ جن ہو، پری ہو، ہمزاد ہو، یا کچھ بھی چیز ہو، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رضا رکھی ہے،
اگر اس کام میں برکت ہے تو وہ چیز آپ کا کام کرے گی، اور وہ کام کیا کرے گی، زیادہ سے زیادہ وہ کام آپ کا یہ کرے گی، کسی کے اوپر کوئی روحانی طور پہ اثرات ہو گئے وہ نکال دے گی۔ یہ جو ان سے روحانی طور پہ ایک ہوتا ہے کالا علم، کالا علم وہ منتر شنتر ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس، کچھ ہوائی چیزیں انہوں نے چیزیں کچھ تابع کی ہوتی ہیں، شیطانی ہوتی ہیں چیزیں، وہ بالکل وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ جو جس بندے کے پاس حصہ کا عمل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ یہ کالا علم کرتا ہے، یہ کرواتا ہے، تو وہ دونوں جہنمی ان کی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مرضی کر لے، اس کے بعد بھی جب کسی انسان کو تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، جنات کی وجہ سے، ہوائی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ تو گناہوں کی وجہ سے آ جاتی ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ کسی نے آپ کے اوپر کروا دیا، اگر آپ نے کوئی گناہ بھی کیا نا تب بھی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہی بھیج دیتے ہیں، یہ بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو اپنے آپ کو آپ کے لیے رکھنے کی کوشش کریں، ہر ٹائم نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، درود پڑھا کریں، نیکی کرنے کی کوشش کیا کریں اور کیا کریں۔ بات یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ ان چیزوں کے اندر سے باہر نکل آئے۔ نہ کوئی انسان اتنی ایبلٹی رکھتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی بندے کو ٹرانسفر کر دے، ٹھیک ہے۔ وہ ٹرانسفر والا جو سا معاملات ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا آپ مجھے پیسے دے دیں تو میں آپ کو ٹرانسفر کر دوں گا۔ ہم نے آج سے کچھ سال پہلے ایک حاضری اپلوڈ کی تھی، ایک نہیں 2-3 حاضری اپلوڈ کی تھی۔ ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ مناسب سے اس کا ہدیہ ہے، وہ لوگوں سے ہم نے ہدیہ لیا، وہ جو ہم نے ہدیہ لیا وہ کچھ ہم نے اپنے اوپر استعمال کیا، باقی جو پیچھے سے ایک آرڈر تھا کہ یہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، وہ ہم نے نظر نیاز اس کی دی ہے۔ تو پھر جب ہم نے ان چیزوں کو لوگوں کو ٹرانسفر کیا، ٹرانسفر کا مطلب یہ تھا، وہ تھمبنیل کے اوپر لکھا تھا ٹرانسفر، ٹھیک ہے۔ اب اس ویڈیو کے اندر اب کسی نے غور سے سنا ہے، کسی نے نہیں سنا، اس کے اندر ہم نے کیا بولا تھا کہ محنت ٹرانسفارم جو سا میں ہوں، مثال کے طور پہ آپ نے کرنا یہ جو سے کلمات ہیں یہ آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنے ہیں، اور یہ 1.25 مہینے بعد آپ نے اس چیز کے عامل بن جائیں گے۔ جب عامل بن جائیں گے آپ لوگوں کا علاج کریں گے۔ علاج کیا ہے؟ روحانی طور پہ۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ پریاں آئیں گی، یہ آئے گا، وہ آئے گا، یہ ایک جین الفقیری عالم دینوں والا یہ جو سا طریقہ کار ہے، یہ وہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ نہیں یہ جنات آگے، موکلات آگے تو آپ کا قرضہ اتر جائے گا، آپ کے پیسے، آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے۔ یہ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ سب کچھ فراڈ ہے، یہ سب کچھ فیک ہے۔ اپنی عقل کو مثبت کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ انسان کوئی ہوائی چیز، کوئی بھی دیگر مخلوقات جتنی بھی وہ آپ کو نہیں دے سکتی۔ اگر کچھ دیتا ہے، کوئی ذریعہ وسیلہ بنتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بناتے ہیں۔ تو پھر وہ اگر ذریعہ وسیلہ نہ ہو تو وہ نئی چیز آپ کو ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کو آپ مثبت کریں، نماز قرآن درود کی طرف چلیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر وہ آپ کے نصیبوں میں نہیں ہے، وظائف کرتے نہیں فائدہ ہوتا، ہر بندہ اب وظائف کرتا ہے۔ کئی بندے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کانوں سے سنے، جن کو میں نے بتایا کہ آپ نا یہ لفظ پڑھے، اس نے پتہ نہیں کتنی شدت سے پڑھا، کتنی شدت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی۔ اب ہر بندہ تو اتنی شدت سے نہیں پڑھ سکتا، ہر بندہ اس طرح تو نہیں آنسو بہا سکتا۔ اب بندہ کہ اس بندے کو تو پیسے مل گئے، اس کا وہ غیبی مدد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، میں بھی یہی پڑھ لوں۔ تو اگر ایسے وظائفوں کے ساتھ یہ سارے معاملات حل ہونے ہوں تو پھر ساری دنیا ہر ٹائم کام کاج نہ کرے، ہم ہر ٹائم بیٹھے وظائف پڑھتے رہے کہ ہمارے یہ مشکل ہے، ہمیں قرضہ ہم نے دینا، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو یہ ہم پڑھیں گے تو ایسے ہو جائے گا۔ یہ سب ویوز کی خاطر ہوتا ہے چیزیں، وہ اپنا انہوں نے ایک سسٹم بنایا۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو کامل ہدایت عطا فرمائے۔ میرا بس یہی پیغام ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگے، نہ یہ چیزیں جلدی حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہوتی ہیں یا تو بندہ مر جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے یا بندے کے پاس آ جاتی ہیں۔ اگر آ جائے تو وہ یہ پیسے پوسے، یہ میرا یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، میں نے اسے ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ کچھ وظائف ہوتے ہیں جب وہ بندہ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن باقی اگر افراد کریں گے نہیں ہوگا، ضروری ہے، یقین یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا، کچھ لوگوں کا ہو بھی جائے گا، لیکن اب اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک بندہ وظائف پڑھ رہا، وہ اتنا رو رہا ہے، اتنا شدت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، یا اللہ پاک مجھے یہ چیز عطا کر دے، یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے۔ اگر اس کے نصیبوں میں پھر بھی اللہ تعالیٰ نہیں نہ دیتے تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کے 1 کروڑ% عطا کرتے ہیں۔ یہ میرا آزمائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. یہ جو سا پیغام ہے لازمی صدقے کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں تک لازمی شیئر کریں. شاید کسی کی بھی بات ذہن میں آ جائے تو وہ کسی کے پاس پھنسنے سے بچ جائے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.